السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 261 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہا جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مطلب یہ کہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں، کمزوروں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام و نمود یہ مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس فضیلت کو اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر کے بتلائی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبہ، اس دانے جیسی مثال ہے۔ کون سا دانہ؟ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہا جس دانے نے 7 بالیوں کو اگایا۔ ایک دانہ ہے، کسان اس کو ڈالتا ہے، ایک بیج ہے، کسان اس کو زمین میں ڈالتا ہے، پھر اس دانے سے 7 دانے پیدا ہوئے۔ انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں پیدا ہوئی، 7 دانے نہیں، 7 بالیاں۔ 7 سنابل، 7 بالیاں۔ سنبل کی جمع سنبلتن کی جمع سنابل ہے، بالیاں جس میں دانے ہوتے ہیں، تہ بتہ دانے لگے ہوتے ہیں، اس کو بالی کہتے ہیں، دانے کی بالی۔ تو اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں۔ انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں پیدا ہوئی، اگیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالیاں ہو گئی، کتنے ہو گئے دانے؟ 700 دانے ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ذکر کی ہے دانے کی، کھیتی باڑی کی، کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور اس سے ایک پودا نکلا جس میں 7 بالیاں پیدا ہوئی، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالیاں ہیں تو کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو ایک دانے سے کتنا دانہ ہوا؟ 700 دانے ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال، اللہ کے راستے میں دینے کی مثال، فضیلت، ثواب، اجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے۔ ایک کھجور کیا ہے؟ بہت معمولی چیز ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ مال کو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا ہے، حلال مال سے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، دائیں ہاتھ میں اس کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، پوستے ہو، بڑھاتے ہو، پھر وہ جانور بچہ آہستہ آہستہ آہستہ، چھوٹا تھا، بچہ تھا، ہم بڑھتے بڑھتے پلتے پلتے وہ بڑا ہو گیا، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جیسے تم اپنے بچے کو، جانور کے بچے کو پالتے پوستے ہو تو ایک دن بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کرتا ہے اور بڑھاتے 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 یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ ایک صدقہ کیا ہے، ایک کھجور،
معمولی چیز ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ جیسا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، ایک پہاڑ جیسی نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے ایمان کو بہتر بناتا ہے اور ایمان پر قائم رہتا ہے، مضبوط بناتا ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا ملتا ہے، 10 گنا اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بندے کے جذبے اور بندے کے حوصلے اور بندے کے اخلاص اور اس کی نیت کی پختگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ 700 گنا، یہاں تک کی بات رہا تو یہاں تک کہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ یہاں ایک دانے سے 7 بالیاں، یعنی 7 بالیوں میں ٹوٹل 100 دانے ہوئے، تو ایک خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کو اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے، 700۔ 1 روپیہ خرچ کیا، 700 روپے ثواب مل رہا ہے۔ جذبہ دلایا جا رہا ہے، حوصلہ دلایا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخیلی مت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخیلی مت کرو، پیچھے مت رہو، آگے بڑھو، سبقت کرو، جو ہو سکتا ہے اپنی بساط اور اپنی قوت اور اپنی مالی استطاعت کی بنیاد پر اللہ کے لیے خرچ کرو۔ ارے اللہ ہی نے سب دیا ہے، اللہ ہی نے سب دیا ہے، اگر وہ ہم سے تھوڑا طلب کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے تو ہمیں، ہماری خوش نصیبی اسی میں ہے، ہماری خوش نصیبی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ سب اللہ نے دیا ہے، ساری دولت اللہ کی ہے، پورا خزانہ جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو خوش نصیبی ہماری اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کر دیں۔ زندگی کا حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے مال کیا، اللہ ہم سے جو چاہے ہم اللہ کے لیے قربان کر دیں، ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جو اللہ کے حقوق ہے، وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے اگر جان بھی قربان کر دیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین یہ خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے راستے میں خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو، اسلام کی بلندی کے لیے خرچ کرو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں، فقیروں اور سماج کے دبے کچلے لوگوں پر خرچ کرو، خرچ کرو۔ خرچ تم آج کرو گے، ثمرہ تم کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کیا اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانے سے 700 دانے ہوئے، مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، یہ سمجھا رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ ایک خرچ کرو گے 700 گنا ملے گا۔ یہ 700 گنا یہ آخری لمٹ نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور بڑھاتا ہے، 700 گنا سے بھی بڑھاتا ہے، اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ یہ بندے کے حوصلے، جذبے، اخلاص اور اس کے دل کی پختگی کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، تو وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے، کس کو بڑھایا جائے اور کس کو نہ بڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مال ہمارا ضرور ہے لیکن اللہ ہی نے ہم کو دیا ہے، ہمیں وقتی طور پر اس کا مالک بنایا ہے، ہمارے ہاتھوں میں وہ مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو مال کی اہمیت ہمارے دین میں ہے، مال کا بڑا مقام ہے، مال کی بڑی فضیلت ہے، مال کی بڑی اہمیت ہے۔ مال ہوگا تو ہم خرچ کریں گے، صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، یتیموں مسکینوں پر خرچ کریں گے۔ مال نہیں ہوگا تو ہم تنگ دست ہوں گے، کمزور کہلائیں گے، اور دوسرے کے مال کے ہم محتاج ہوں گے۔ تو ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ گویا کہ اس حدیث میں، اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ پہلے مال کماؤ تبھی تو خرچ کرو گے، مال کماؤ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اور پھر اللہ کی راہ میں اس کو لٹاؤ، خرچ کرو۔ صحابہ کرام اللہ کی دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کس قدر مال خرچ کرتے تھے،
اللہ کی راہ میں کتنی مال کی قربانی دینے والے صحابہ کرام ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے واقعات ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری جمع پونجی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. یہ جذبہ ہے، یہ حوصلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اسی کا یہ سب عطیہ ہے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس آیت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مثال دی گئی ہے. تو مثال دی گئی ہے تو بات اس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مثال دے کے سمجھانا چاہیے، مثال دے کر کے سمجھانا چاہیے. اس سے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک خرچ کریں گے 700 گنا نیکی ملے گی، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ مال کی بڑی اہمیت ہے، مال کا بڑا مقام ہے. ہمارے دین میں مال کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے. اور یہ جو فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور 700 گنا تک بڑھاتا ہے اور مزید بڑھاتا ہے. تو یہ مال کی جو فضیلت ہے یا خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت اسی کو ملے گی جو صاحب ایمان ہو، جو صاحب ایمان ہو اور وہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے؟ احسان جتلانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنے نام کو بڑا پیش کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے. تو ایسے اس پر کوئی اجر نہیں ہے. اجر کس پر ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو جاننے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.